بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ہمارا وہ پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا۔ انشاءاللہ جلد جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے، وہ جلد ہی صحیح ہو کے ہمیں مل جائے گا۔ بہرحال آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فیض احمد فیض کی غزل کے حوالے سے ہے۔ تو فیض احمد فیض کی غزل ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی غزل ہے۔ یہ فیض احمد فیض جو تھے یہ ترقی پسند اردو ادب کی تحریک کے رکن تھے، اور ان کی جو شاعری ہے وہ دو رخی ہے، مطلب اپنی تنظیم بھی اور محبوب بھی، دونوں کی طرف آپ جس طرف بھی لے کے جائیں گے وہ رخ جائے گا۔ اور یہ جو غزل آج ہم پڑھ رہے ہیں، مختلف کتابوں سے دیکھنے کے بعد جو اس کا مجھے پس منظر ملا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ میاں افتخار الدین، یہ ترقی پسند تحریک کے ایک رکن تھے، ان کے مرنے پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فیض احمد فیض نے یہ غزل لکھی تھی۔ لیکن انداز ایسا ہے کہ اگر آپ کو یہ پس منظر معلوم نہیں ہے اور آپ عام جو اردو شعری روایات ہیں جس میں محبوب کا تذکرہ ہے، عشق کی باتیں ہیں، پیار محبت کی باتیں، اس کے مطابق بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے تو آپ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نہ گنواؤ ناوے کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ نہ گنواؤ، ضائع مت کرو، ناوے کے نیم کش، آدھا کھچا ہوا تیر، یعنی کمان میں جو تیر ہے وہ آدھا کھچا ہوا ہے، اس کو گنواؤ نہیں، کیونکہ ہمارا جو دل ہے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے اور وہ ہم نے گنوا دیا ہے، یعنی قربان کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، دل ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، دل تو دل ہی ہے، دل نے اپنی جگہ پہ ہی رہنا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ صدموں کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ہمارا جو دل ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، جو تمہارے پاس پتھر بچ چکے ہیں اب انہیں اکٹھا کر کے رکھ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا، کہ ہمارا جو جسم ہے وہ زخمی ہے، داغ داغ ہو چکا ہے اور وہ ہم قربان کر چکے ہیں۔ اب اگر اس کو ہم عام اردو شعری روایات میں دیکھتے ہیں تو شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تم اپنے یہ جو تمہاری نظروں کے تیر ہیں اب یہ ہم پہ نہ چلاؤ، اور جو باتوں کے پتھر، یعنی کہ دیکھیں یہاں پتھر مارنے سے مراد یہ پتھر اٹھا کے مارنا نہیں ہے، بلکہ جو تم نے ہم پر ظلم و ستم کیے، ہم پر الزام تراشیاں کی، تو وہ اب اپنے پاس ہی رکھ لو، کیونکہ اب ہم مرنے والے ہیں۔ تو جو بندہ مر جاتا ہے اس پر کوئی یعنی کہ ظلم زیادتی وغیرہ نہیں کی جاتی، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جاتی۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب میں مر چکا ہوں تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ مجھ پر چلاؤ آزماؤ، بلکہ اب یہ کسی اور کے لیے بچا کے رکھ لو۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ چارہ گر کو نوید ہو، یہاں دو پہلوؤں سے بات ہوئی ہے کہ میرے چارہ گر کو بھی خوشخبری سنا دو اور میرے جو دشمن ہیں ان کو بھی خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری دے دو؟ کہ میں اب مر چکا ہوں، یعنی میں جان پر جو قرض رکھتا تھا، یعنی یہ انسان پر ایک قرض ہے نا جان، اور یہ جان نے چلے جانا ہے، اور جب جان چلی جائے گی تو یہ قرض اتر جائے گا۔ تو میں جو اپنی جان پر قرض رکھتا تھا میں وہ قرض چکا چکا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ چارہ گر کو بھی نوید دو اور دشمنوں کو بھی خبر کر دو۔ جو چارہ گر ہوتے ہیں، جو ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں، ہماری بیماری کے سبب، یعنی انسان کی بیماری کے سبب، مشکل کے سبب، وہ بھی مشکل میں ہوتے ہیں، وہ بھی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا ایسا تجربہ ہو ہاسپٹل میں اپنے کسی مریض کے ساتھ رہنے کا، تو مریض تو بیچارہ جو پریشان ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر والے جو ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اب وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ میری وجہ سے جو میرے ہمدرد پریشان رہتے تھے انہیں بھی خوشخبری سنا دو، اور میرے جو دشمن تھے جن کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، جن کے لیے میں پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا، انہیں بھی خوشخبری دے دو، یعنی دونوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تیسرے شعر میں کرو کج جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گمانا ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ اب وہ ایک وصیت کر رہا ہے ایک قسم کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے سر کے قریب، پیشانی کے قریب کفن کے کنارے کو تھوڑا ٹیڑھا کر دینا، ترچھا کر دینا، کہ میرے جو قاتل ہیں، یعنی جو میرے دشمن ہیں جن کی وجہ سے میں مرا ہوں، انہیں یہ نہ لگے کہ مرنے کے بعد جو عشق کا غرور تھا، اس کا جو بانک پن تھا، وہ میں نے بھلا دیا ہے۔ اصل میں یہ ایک ترچھی ٹوپی رکھنا، اپنے شملے کو، پگڑی کے شملے کو ترچھا کرنا، یہ تھوڑی تکبر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے، اور ایک بانک پن ہے۔ تو اب اسی بات کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ جب ہم زندہ تھے تو ہم اپنے
बाकपन जाहिर किया करते थे इश्क का, यानी हमारे अंदर जो जज्बा था। अब यहाँ इश्क के दोनों ही मतलब है, या तो अपने मकसद के साथ लगाव है या फिर जो आम उर्दू शेरी रिवायात हैं वही हैं। तो दोनों लिहाज से वो कह रहा है कि मेरे जो सर के करीब कफन का किनारा है उसको तिरछा कर देना, ताकि मेरे दुश्मन जब मुझे देखें तो उन्हें पता चले कि जो इश्क का बाकपन गरूर हम में उस वक्त था जब हम जिंदा थे, अभी भी वो हमने संभाल के रखा हुआ है, हमने उसको भुलाया नहीं है। चौथा शेर, उधर एक हर्फ के कुश्तनी, यहां लाख उज़्र था गुफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। यानी उधर एक हर्फ, मेरे पास बातें थी बहुत सारी करने के लिए, मेरे पास सबूत थे, दलाइल थे, ये सब कुछ मेरे पास था, लेकिन क्या है कि उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। मुखालिफिन जो थे उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात की कि बस ये बंदा काबिल कत्ल है, इसको कत्ल कर दिया जाए। और जो कुछ मैंने कहा उन्होंने सुन के उड़ा दिया, उन्होंने सुनी अनसुनी कर दिया। अगर मैंने तहरीरी सूरत में उनको दिया तो उन्होंने उसको भी फाड़ दिया, उस पर भी गौर नहीं किया। तो इसी बात को एक शायर ने बयान किया कि दलील थी ना हवाला था उनके पास, अजीब लोग थे बस इख्तलाफ रखते थे। मतलब जब कोई बंदा इख्तलाफ रखता है तो फिर उसकी हर बात से इख्तलाफ होता है। तो यहाँ शायर ने वही बात बयान की है कि मेरे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने मेरी बात को सुना ही नहीं है, मेरे दलाइल को समझा ही नहीं है, बस वो इसी बात पे अड़े रहे कि मैं गलत हूँ और मुझे कत्ल की सज़ा सुना दी जाए। आखिरी शेर, जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। जो रुके यानी जब हमें मुसीबतें मिली और हम सब्र का पहाड़ बन गए, तो कोहे गिरा ऐसा पहाड़ जिसको हिलाया ना जा सके, यानी हमने अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश की और उस मकसद में आने वाली जो परेशानियां थी, जो मुश्किलात थी, हमने उनका डट कर मुकाबला किया, इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया कि हमारे पाए इस्तक़लाल जो थे वो मुतज़लज़ल नहीं हुए और चले। और जब हम अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश की तो हमने अपनी जान तक भी अपने मकसद पर कुर्बान कर दी। तो राह यार हमने कदम कदम कि आए मेरे महबूब के रास्ते या आए मेरे वतन के रास्ते, हमने एक एक लम्हा तुझे यादगार बना दिया, यानी बाद में आने वाले याद रखेंगे कि इस रास्ते से कोई गुजर के गया था। तो अजीज़ तलबा, ये हमारा आज का लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बहरहाल नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा शेरी इस्तिलाहात के हवाले से मतला मक्ता, और मुकालमा होगा दो दोस्तों के दरमियान हम नसाबी सरगर्मियों के मौजू पर मुकालमा। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।